अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं ज़बीना फ़याज़ एक बार फिर आपके साथ तो मैं शुरू कर रही हूँ खन्नास पार्ट 17। 10 किलोमीटर के सफ़र के बाद छोटे छोटे होटल भी दिखाई दिए, मगर वो उनके बैठने के काबिल नहीं थे। फिर उन्हें एक होटल दिखाई दिया जिसके ऊपर सराय होटल लिखा हुआ था। वहाँ रिहाइश का बंदोबस्त भी था और माकूल सिटिंग सिस्टम भी था। उसामा ने होटल के करीब गाड़ी पार्क की और वो चारों गाड़ी से उतर गए। वो होटल में दाखिल हुए तो माहौल उनके मुताबिक था। सिर्फ एक ही टेबल पर 3 अशखास बैठे थे, बाकी तमाम टेबल खाली थे। मुनासिब सी जगह देखकर वो चारों बैठ गए। वेटर मेन्यू लेकर अमारा के करीब आया। अमारा ने मेन्यू कार्ड लिया और लिस्ट पर अचटती सी निगाह डालकर उसामा की तरफ देखा। अभी खाने का वक्त तो नहीं है, ऐसा करते हैं चाय मंगवा लेते हैं और साथ को थोड़े सैंडविचेस मंगवा लेते हैं। उसामा ने साहिल और आरफीन की तरफ देखा। क्या ख्याल है? उन्होंने भी सर इस बात में हिलाया और उसामा ने चाय के साथ सैंडविचेस का ऑर्डर दे दिया। थोड़ी ही देर के बाद वेटर चाय और सैंडविचेस ले आया। चाय पीकर वो लोग काफ़ी फ्रेश हो गए। उसामा ने वेटर को बुलाया। जी सर। वेटर उसामा के सामने खड़ा हो गया। तुम ऐसा करो कि 10 कोल्ड ड्रिंक्स, 10 जूस के डब्बे और कुछ चिप्स और नमकीन के पैकेट्स गाड़ी में रखवा दो। ठीक है सर, ये कहकर वेटर वहाँ से चला गया। फिर उसने उसामा के कहने के मुताबिक सामान गाड़ी में रख दिया। अब तो बताओ कि जरगाम की मौत कैसे हुई होगी, यानी तुम्हें क्या लगता है? अमारा ने उसामा की तरफ देखते हुए पूछा। उसामा ने खोए खोए से अंदाज में जवाब दिया, इसमें कोई शक वाली बात नहीं। सारे सबूत साफ साफ बता रहे हैं कि जरगाम की मौत कैसे हुई। उसके अपने ही मुलाजिम ने उसे जहर दे दिया। मैं जानता था कि जरगाम ने अपना हमजाद मुसख्खर कर रखा है, इसीलिए मैं किसी ख़ास तरीके से मारना चाहता था। जब सूरज की शुआएं उसके जिस्म पर पड़ रही होती और ऐसी हालत में मरता तो उसका शैतान हमजाद उसके ताबे ना होता। वो ऐसा ही होता जैसा एक आम इंसान का हमजाद, मगर साजिद अपनी बेवकूफ़ी की वजह से खुद भी जान से गया और उसने दूसरों के लिए भी ख़तरा बढ़ा दिया है। यानी समझ लो कि जरगाम का मादी जिस्म गैर मर्रई बातनी जिस्म में तब्दील हो गया है। किस्मत उसका साथ दे गई। वो अपने नापाक इरादों समेत रूप बदल चुका है। उसामा बोल रहा था, मगर बदले में किसी की ज़बान से कोई बात ना निकली। सबके लब स्लब हो गए। सैंडविचेस उनके हाथों में ही रह गए। वो इस तरह मायूसी से सर झुकाए बैठ गए जैसे वो जंग शुरू करने से पहले ही हार गए। साहिल थके थके से लहजे में बोला, उस दरिंदे की मौत के साथ उसके शैतानी मंसूबे भी ख़त्म हो जाते, मगर अब क्या हुआ है? हमारी जंग तो हमजाद से ही थी ना। एक और बढ़ गया तो क्या हुआ? हम हार नहीं मानेंगे। उसामा की बात पर अमारा ने भी उसामा की तरफ देखा। हम इंसान हैं, किस तरह इन बदरूहों से मुकाबला कर सकते हैं? हम इनसे मुकाबला कर सकते हैं क्योंकि वो रूहें इंसानों की ही हैं। एक लड़की को साथ लाना ही नहीं चाहिए था जो हम सबको कमज़ोर करे। साहिल बेतुका सा बोला। अमारा की आंखें भीग गई। उसने सर झुका लिया। उसामा ने साहिल की तरफ देखा जो अभी तक गुस्से में ही था। इस तरह छोटी छोटी बातों पर आग बगोला होने की ज़रूरत नहीं है। तुम अच्छी तरह से जानते हो कि अमारा कोई मामूली लड़की नहीं है। वो एक साइकेट्रिस्ट और आमिला भी है। वो रूहों को बुला सकती है, उनसे बात कर सकती है, मगर इस तरह शैतान हमजाद के एक खौफनाक ग्रुप से ऐलान जंग करना कोई मामूली बात तो नहीं। इससे तो कोई भी खौफजदा हो सकता है। सच पूछो, ये जो छोटी छोटी बातों पर तुम लोग तप रहे हो ना, इसके पीछे भी वजह ये डर ही है। इसलिए मैं तुम तीनों से कहता हूँ कि जो वापस जाना चाहे जा सकता है, क्योंकि जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ से तभी वापसी हो सकती है अगर हम अपने मिशन में कामयाब हो जाए। तुम में से जो चाहे अपनी खुशियों भरी ज़िंदगी की तरफ लौट सकता है। मैं तन्हा ही इस मिशन के लिए रवाना हो जाऊँगा। अमारा ने उसामा के हाथ के ऊपर अपना हाथ रख दिया। ऐसी खुशियाँ किस काम की जहाँ हर पल मौत के साए मंडला रहे हो। हमें तो खौफ की गंभीर तारीकी में उम्मीद का दिया जलाना है। अमारा के हाथ पर साहिल ने अपना हाथ रखा और साहिल के हाथ पर आरफीन ने, और फिर दोनों ने मुस्कुराते हुए उसामा को अपने साथ का यकीन दिलाया। इसी दौरान वेटर उसामा के पास आया। सर, आपका सामान गाड़ी में रखवा दिया है, और कोई चीज़ रखनी हो तो बता दे। नहीं, और कुछ नहीं चाहिए, उसामा ने कहा। वेटर वहाँ से चला गया। आगे क्या प्लान है? साहिल ने पूछा। हम अब मरी के लिए रवाना होंगे। अब ये जो कुछ हुआ है, उम्मीद है कि सफ़र में ये बदरूहें हमें तंग नहीं करेंगी। फ़िलहाल तो जरगाम की मौत ने उनका तिलिस्म तोड़ दिया है, उसामा ने कहा। तुम्हारा क्या ख्याल है कि ये हमजाद हमारा ताक़ुब नहीं करेंगे? अमारा ने पूछा। हाँ, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कि वो हमजाद उस जगह पहुंच गए होंगे जो उनका असल मस्कन है। उसामा के इस अधूरी सी बात पर अमारा ने उससे पूछा, कहाँ? कौन सी जगह? मरी में, जहाँ हम जा रहे हैं, उसामा ने पूरी यकीन लहजे में कहा। मरी में? मगर कहाँ? आरफिन ने पूछा। उसामा ने हाथ से खामोश रहने का इशारा किया। हम मरी पहुंच जाएं, किसी अच्छे से होटल में कमरा लेंगे,
پھر ساری پلاننگ کریں گے۔ تھوڑی دیر کے بعد اسامہ نے ویٹر کو بلایا اور بل ادا کر کے وہ سب وہاں سے نکل پڑے۔ وہ ایک بھرپور ارادے کے ساتھ اپنی منزل کی طرف محو سفر تھے۔ انہیں کسی قسم کی رکاوٹ پیش نہیں آ رہی تھی۔ سب کچھ نارمل تھا، اس لیے وہ پرسکون انداز میں سفر کر رہے تھے۔ تھکا دینے والے سفر کے بعد وہ اسلام آباد پہنچ گئے۔ سفر کے دوران ہی سب نے اپنے اپنے گھر والوں سے بات چیت کر لی تھی۔ انہوں نے اپنے گھر والوں کو تسلی بھی دے دی تھی۔ تقریباً 2 گھنٹے کے بعد وہ مری کے قریبی چھوٹے چھوٹے علاقوں سے گزر رہے تھے۔ عارفین نے چھتر پاک کا بورڈ پڑھا تو اس نے اسامہ سے پوچھا، مری کا کتنا فاصلہ رہ گیا ہے؟ یوں سمجھ لو کہ ہم مری پہنچ گئے ہیں، یہاں سے مری کا بس تھوڑا سا ہی فاصلہ ہے، اسامہ نے جواب دیا۔ ساحل جو ڈرائنگ کر رہا تھا اس کا دھیان سامنے کی طرف ہی تھا۔ اس نے اسامہ کی طرف دیکھا جو اس کے ساتھ ہی بیٹھا تھا۔ میری معلومات کے مطابق یونیورسٹی کی بس میں جو حادثہ ہوا تھا وہ پیٹروکس کے علاقے میں ہوا تھا، جو چھتر پاک سے تھوڑے سے فاصلے پر ہے۔ ہاں، ہم پیٹروکس میں ہی رکیں گے، اسامہ نے جواب دیا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد پیٹروکس کا بورڈ دکھائی دینے لگا۔ پیٹروکس کا علاقہ شروع ہوتے ہی اسامہ سڑک کے دونوں اطراف دیکھنے لگا۔ تم کیا ڈھونڈ رہے ہو؟ امارا نے پوچھا۔ دیکھ رہا ہوں کہ کوئی ہوٹل یا فلیٹ نظر آ جائے۔ ہوٹلز کے لیے یہ جگہ ٹھیک نہیں ہے، ساحل نے کہا۔ بات اچھے یا برے کی نہیں ہے، ہمیں اسی جگہ کام ہے، یہیں ٹھہر جائے تو کافی آسانی ہو جائے گی۔ اسامہ ادھر فلیٹس ہے، امارا نے اپنی کھڑکی سے باہر جھانکتے ہوئے کہا۔ اسامہ نے بھی اس کی طرف نظر دوڑائی۔ ہاں، فلیٹس تو ٹھیک لگ رہے ہیں، پتہ کرتے ہیں۔ ساحل نے مناسب سی جگہ گاڑی پارک کی۔ تم لوگ گاڑی میں ہی رکو، میں پتہ کر کے آتا ہوں، اسامہ نے گاڑی سے اترتے ہوئے کہا۔ تھوڑی دیر کے بعد اسامہ گاڑی کی طرف آیا۔ سامان نکال لو، ایک فلیٹ مل گیا ہے۔ ان سب نے گاڑی سے اپنا سامان نکالا اور فلیٹ کی طرف بڑھ گئے۔ اسامہ کے ہاتھ میں فلیٹ کی چابی تھی۔ اس نے فلیٹ کا دروازہ کھولا اور سب اندر داخل ہو گئے۔ انہوں نے کمرے کے ایک طرف سامان رکھا اور تھکاوٹ سے قالین پر ہی ڈھیر ہو گئے۔ اسامہ پورے فلیٹ کا جائزہ لے کر آیا۔ یہ چھوٹا سا فلیٹ 2 کمروں، ایک باتھ روم اور ایک کچن پر مشتمل ہے۔ ایک کمرے میں ہم تینوں ٹھہر جائیں گے اور ایک کمرہ امارا کو دے دیں گے۔ یہ کہہ کر اسامہ بھی ان کے ساتھ قالین پر بیٹھ گیا۔ عارفین اور ساحل نے صوفے کی گدیاں اٹھائی اور اپنے سر کے نیچے رکھ کے قالین پر لیٹ گئے۔ یہ کیا بھائی، پہلے سامان تو ترتیب سے رکھ دو۔ اسامہ کی بات پر ساحل نے نفی کے انداز میں ہاتھ ہلا دیا۔ ابھی کچھ مت کہو، بہت تھکے ہوئے ہیں۔ اسامہ نے بھی صوفے سے گدی کھینچی اور ان کے ساتھ ہی لیٹ گیا۔ اس کی نظر امارا پر پڑی جو قالین پر بیٹھی صوفے پر سر رکھے جیسے گری پڑی تھی۔ اسامہ دھیرے سے مسکرایا اور پھر دوسری طرف کروٹ لے کر لیٹ گیا۔ تھکاوٹ کے باعث کب ان سب کی آنکھ لگ گئی انہیں پتہ بھی نہ چلا۔ سارا سامان بھی کمرے میں بے ترتیب ہی گرا پڑا رہا۔ جسمانی تھکاوٹ سے زیادہ ذہنی تھکاوٹ تھی۔ انہوں نے دوپہر کا کھانا بھی نہیں کھایا تھا۔ تقریباً 2 گھنٹے گزر گئے تو انٹرکام کی بیل بجی۔ سب گہری نیند سوئے ہوئے تھے۔ بیل کی آواز سے امارا کی آنکھ کھلی تو اس نے بے خوابی کی حالت میں ادھر ادھر دیکھا۔ کارنر ٹیبل پر ریڈ کلر کے PTCL سیٹ پڑا ہوا تھا جس کی بیل بج رہی تھی۔ وہ ڈھیلی ڈھیلی چال سے چلتی ہوئی فون تک پہنچی۔ اس نے فون ریسیو کیا۔ ریسیپشن سے مینیجر بات کر رہا تھا۔ میڈم، آپ نے کچھ کھانے کا آرڈر دینا ہو یا چائے منگوانی ہو تو بتا دیں۔ امارا نے اپنی کلائی پر بندھی گھڑی کی طرف دیکھا۔ شام کے 5 بج رہے تھے۔ اوہ، اتنا وقت ہو گیا ہے، اس نے خود کلامی کی۔ جی میڈم، آپ نے مجھ سے کچھ کہا؟ مینیجر نے پوچھا۔ آپ ایسا کریں کہ مینیو بھیج دیں، میں آرڈر دے دوں گی۔ ٹھیک ہے میڈم، مینیجر نے کہا۔ فون رکھ کے امارا نے ان تینوں کی طرف دیکھا جو اس طرح بے ترتیبی سے گرے ہوئے تھے کہ امارا ہنس پڑی۔ پھر اس نے بھویں اچکاتے ہوئے سامان کی طرف دیکھا اور ٹھنڈی آہ بھر کر سامان کی طرف بڑھ گئی اور سب چیزیں ترتیب سے اپنی اپنی جگہوں پر رکھنے لگی۔ کھانے پینے کی چیزیں کچن میں اور کپڑے وغیرہ الماری میں رکھ دیے۔ دروازے پر دستک ہوئی۔ آ جائیں، امارا نے جوس کے ڈبے اٹھاتے ہوئے کہا۔ ویٹر اندر داخل ہوا۔ اس نے مینیو کارڈ امارا کی طرف بڑھایا۔ امارا نے جوس کے ڈبے ٹیبل پر رکھے اور اس سے کارڈ لے کر پڑھنے لگی۔ 2 ڈشز کر دیں، 2 ٹرے ایگ فرائیڈ رائس، 6 کباب، سلاد اور رائتا۔ یہ کہہ کر امارا نے کارڈ ویٹر کو واپس دے دیا۔ ویٹر کے جانے کے بعد امارا نے جوس کے ڈبے اٹھائے اور فریج میں رکھ دیے۔ سارا سامان سیٹ کرنے کے بعد امارا اسامہ کے پاس آئی۔ اس نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھ کر ہلایا۔ اسامہ؟ اس نے معمولی سی جھرجھری لی اور پھر سے سو گیا۔ امارا نے اسے زور سے جھٹکا دیا۔ اٹھو بھائی، کیا ہو گیا ہے؟ اس بار اس کی آنکھیں کھل گئی۔ کیا ہو گیا ہے؟ کیوں اتنا ظلم ڈھا رہی ہو؟ 5 بج رہے ہیں۔ امارا کی زوردار آواز پر اسامہ بھی اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اتنا وقت ہو گیا؟ اب تم ان دونوں کو بھی اٹھاؤ، میں نے کھانے کا آرڈر دے دیا ہے، تم سب اٹھ کے فریش ہو جاؤ۔ یہ کہہ کر امارا اٹھ گئی۔ اسامہ نے ساحل اور عارفین کو بھی اٹھایا اور وہ تینوں ہاتھ منہ دھو کے فریش ہو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد ویٹر کھانا لے کر آ گیا۔ امارا نے اس کے ساتھ مل کر ٹیبل پر کھانا لگایا۔
کھانے کے ساتھ ویٹر نے کولڈ ڈرنکس بھی رکھ دی۔ میڈم کسی اور چیز کی ضرورت ہوئی تو فون پر بتا دیجیے گا، یہ کہہ کر ویٹر چلا گیا۔ تینوں جلدی سے آ کر کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ یہ تم نے بہت نیک کام کیا امارا، بہت بھوک لگ رہی تھی۔ ساحل نے سب سے پہلے پلیٹ اٹھائی۔ امارا نے اس کی طرف گھور کر دیکھا۔ تبھی اتنی میٹھی نیند سو رہے تھے، اگر میں نہ اٹھاتی تو تم سب لوگ تو رات تک سوتے رہتے۔ جی نہیں، ایسی بھی کوئی بات نہیں تھی، ہماری بھوک نے ہمیں اٹھا ہی دینا تھا، ساحل نے رائس پلیٹ میں ڈالتے ہوئے کہا۔ عارفین نے سلاد کی پلیٹ پر ہاتھ صاف کرتے ہوئے امارا کی طرف دیکھا۔ ایک نیک کام اور کر دینا، اس کھانے کا بل بھی دے دینا۔ امارا نے عارفین کے ہاتھ سے سلاد کی پلیٹ لے کر میز پر رکھ دی۔ آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ اس مشن پر جو بھی خرچہ ہوگا وہ ہم آپس میں بانٹیں گے، ہم میں سے کوئی بھی خرچہ کرے بعد میں ہم حساب کر لیں گے۔ عارفین نے سلاد کی پلیٹ دوبارہ اٹھا لی۔ اگر زندہ بچے تو، ورنہ فرشتے تو حساب کتاب کر ہی لیں گے۔ امارا ہنستے ہوئے کرسی پر بیٹھ گئی۔ توبہ ہے، پورے جوکر ہیں دونوں۔ اسامہ بھی ان کی باتوں پر مسکرائے جا رہا تھا۔ بھائی مذاق چھوڑو، امارا ٹھیک کہہ رہی ہے کہ ہم بعد میں سارا خرچ آپس میں تقسیم کر لیں گے، فی الحال سارا خرچہ میں کروں گا، اسامہ نے کہا۔ اچھا تو پھر 2 ڈشز اور منگوا لیتا ہوں، عارفین ایک بار پھر چکٹتا ہو گیا۔ ساحل نے اس کے سر پر تھپکی دی۔ ٹک کر بیٹھ۔ اسی ہنسی مذاق میں انہوں نے کھانا ختم کر لیا۔ اسامہ نے ویٹر کو بلایا اور برتن لے جائے اور ساتھ چائے کا آرڈر بھی دے دیا۔ ویٹر ٹرالی لے کر آیا تو امارا نے برتن سمیٹ کر ٹرالی میں رکھ دیے۔ ویٹر نے ٹیبل صاف کیا اور پھر برتن لے گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد سامان میز پر رکھا اور چلا گیا۔ امارا نے تینوں کو چائے سرو کی۔ امارا نے کیتلی سے اپنے لیے بھی چائے ڈالی اور پھر آدھا چمچ چینی ڈال کر مکس کرنے لگی۔ امارا نے اسامہ کی طرف دیکھا۔ ہم پیٹروکس کے علاقے میں ٹھہرے ہیں، مری تو اس سے کافی دور ہے؟ نہیں، مری اس سے زیادہ دور نہیں ہے، بس چند کلومیٹر کا فاصلہ ہے، اسامہ نے چائے کا سپ لیتے ہوئے کہا۔ تمہاری انفارمیشن کے مطابق ان چاروں نے پیٹروکس کے علاقے میں پہاڑ سے چھلانگ لگائی تھی۔ ان پرخطر پہاڑوں میں ہم ان کا سراغ کیسے لگائیں گے؟ ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ کالا جادو کرنے کے لیے انہوں نے کس جگہ کا انتخاب کیا ہوگا؟ میں سب جانتا ہوں، اسامہ نے پر اعتماد لہجے میں کہا۔ امارا کی نظریں متعجب ہو گئی۔ اس نے مضطرب سی کیفیت میں سر جھکا لیا۔ ساحل اور عارفین بھی سوالیہ نظروں سے ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ آخر امارا سوال کیے بغیر نہ رہ سکی۔ تم اتنا سب کیسے جانتے ہو؟ امارا کے سوال پر اسامہ تپ گیا۔ وہ جھٹکے سے اٹھا تو چائے کا کپ الٹ گیا۔ گرم چائے اس کے ہاتھ پر گر گئی۔ امارا جلدی سے ٹشو لے کر اس کا ہاتھ صاف کرنے لگی تو اس نے ہاتھ پیچھے سکیڑ لیا۔ اس نے امارا کو شانوں سے پکڑا اور اپنی دہکتی آنکھیں اس کے چہرے پر گاڑ دی۔ میں تو تمہیں اس سے بھی زیادہ حیران کرنے والا ہوں۔ میں تو یہ بھی جانتا ہوں کہ وہ سب کتنی بار روئے تھے اور کتنی بار ہنسے تھے۔ جب زندگی ان سے دامن چھڑا رہی تھی تو وہ کتنا تڑپے تھے۔ ان کی آخری چیخیں تک میری سماعت میں گونج رہی ہے۔ اسامہ کی آنکھوں کا کلر بدل چکا تھا۔ اس کی آنکھیں نیلی ہو گئی تھیں۔ امارا پھٹی پھٹی آنکھوں سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اس نے پلکیں جھپکائے بغیر پوچھا، تم کون ہو؟ اسامہ خاموشی سے امارا کی طرف دیکھتا رہا اور پھر اس نے اس کے شانوں سے ہاتھ ہٹا لیے اور دوسرے کمرے میں چلا گیا۔ امارا اپنے شانوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے کرسی پر بیٹھ گئی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اسامہ کو اندازہ ہی نہ ہوا تھا کہ اس نے کتنی سختی سے امارا کو شانوں سے پکڑا تھا۔ ساحل اور عارفین امارا کے قریب بیٹھ گئے۔ تم جانتی ہو کہ اسامہ نے مشن پر آنے سے پہلے ہی ہم سے بات کر لی تھی کہ اس سے کوئی سوال نہ کیا جائے، ساحل نے امارا سے کہا تو عارفین نے منہ بسورتے ہوئے ساحل کی طرف دیکھا۔ چھوڑو یار، تم اس کی حمایت مت کرو، لڑکیوں سے بات کرنے کا کوئی طریقہ ہوتا ہے، اسے امارا سے اس انداز میں بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ پلیز تم لوگ آپس میں بحث مت کرو، یہ کہہ کر امارا اپنی جگہ سے اٹھی اور بالکنی میں چلی گئی۔ شام کا وقت تھا۔ دھنکی ہوئی روئی جیسے سفید بادلوں نے پہاڑوں کو چھپا لیا تھا، مگر یہ دل فریب منظر امارا کی بھیگی آنکھوں میں دھندلا گیا تھا۔ جتنی جلدی اسامہ کو غصہ چڑھا اتنا ہی جلدی اتر بھی گیا۔ وہ واش روم میں گیا اور چہرے پہ پانی کے چھینٹے مارنے لگا، پھر کسی سوچ میں گم آئینے میں اپنا چہرہ دیکھتا رہا۔ اسے شدت سے اپنی غلطی کا احساس ہو رہا تھا۔ اس نے تولیے سے چہرہ خشک کیا تو من ہی من میں خود کو برا بھلا کہتا رہا، نہ جانے مجھے کیا ہو جاتا ہے، مجھے اس قدر غصہ کیوں آ گیا؟ مگر یہ سب بھی تو بار بار مجھ سے سوال کرتے ہیں، جبکہ یہ سوال مجھے خود بے چین کیے رکھتا ہے کہ میں ان 4 ہمزاد کے بارے میں اتنا کچھ کیسے جانتا ہوں۔ خود کلامی کرتا ہوا واش روم سے باہر نکل آیا۔ اس نے اچٹتی سی نگاہ ساحل اور عارفین پر ڈالی۔ وہ دونوں منہ بسورے بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کی شکلوں سے اسامہ کو اندازہ ہو گیا کہ وہ دونوں بھی اس سے ناراض ہیں۔ آج تو بری طرح پھنس گئے، اسامہ نے خود سے سرگوشی کی۔ وہ دھیرے دھیرے کمرے کی کھڑکی کی طرف بڑھا۔ اس نے کھڑکی سے باہر جھانکا۔ امارا بالکنی میں کھڑی تھی۔ وہ کمرے سے باہر بالکنی میں چلا گیا۔ امارا گرل کے پاس کھڑی تھی، جس کے ساتھ ساتھ خوبصورت سی بارڈر لگی ہوئی تھی۔
اسامہ اس کے قریب کھڑا ہو گیا۔ اسامہ کو قریب دیکھ کر امارا وہاں سے جانے لگی تو اسامہ اس کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ سوری، آگے سے ہٹ جاؤ، مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی، امارا غصے میں بولی۔ مگر مجھے تو بات کرنی ہے، مجھے تمہاری بات نہیں سننی، امارا جھٹکے سے پاؤں رکھتے ہوئے وہاں سے نکل گئی۔ اسامہ بالکنی میں ہی کھڑا رہ گیا۔ اس کی طبیعت بہت بے چین ہو رہی تھی۔ فلیٹ کے باہر چھوٹا سا لان تھا۔ اس نے دیکھا کہ امارا لان میں ٹہل رہی ہے۔ اسامہ بھی اس کے پیچھے پیچھے لان کی طرف چل پڑا۔ امارا نے اسے آتے ہوئے دیکھا تو منہ بنا کر بینچ پر بیٹھ گئی۔ اسامہ اس کے قریب بینچ پر بیٹھ گیا۔ امارا نے اس کی طرف گھور کر دیکھا۔ جب میں نے کہہ دیا کہ مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی تو پھر کیوں میرا پیچھا کر رہے ہو؟ امارا، میرا یقین کرو، میں خود بھی نہیں جانتا کہ میں کس طرح اس قدر سیکھ پا ہو گیا۔ میں تمہیں بار بار کہتا ہوں کہ یہ سوال مجھے بہت تنگ کرتے ہیں، پلیز مجھ سے یہ سوال مت کیا کرو۔ میں نے تمہیں اذیت دی ہے نا، تم بھی مجھے اذیت دے دو، حساب برابر۔ اسامہ نے اپنے لانگ شوز سے نوکدار خنجر نکالا اور امارا کی طرف بڑھا دیا۔ یہ لو، تم بھی میرے بازوؤں پر جتنے چاہو زخم لگا دو۔ امارا نے اپنی نمدار آنکھوں سے اسامہ کی طرف دیکھا۔ بس اتنی ہی محدود سوچ ہے تم مردوں کی۔ عورتوں کے ایک اشک کی قیمت تم ادا نہیں کر سکتے، مگر ایک عورت تم مردوں کے بدلے روتی بھی ہے اور اپنے حصے کی خوشیاں بھی انہیں سونپ دیتی ہے۔ عورت پر اپنی طاقت دکھا کر اسے اس کی کمتری کا احساس ہی دلانا ہوتا ہے نا۔ اسامہ بھی امارا کی طرح سنجیدہ ہو گیا۔ تم نے مجھے معاف نہیں کرنا تو نہ کرو، مگر اس طرح کی باتیں مت کرو۔ میں نے کبھی بھی عورت کو مرد سے کمتر نہیں سمجھا۔ انسان اپنی خصوصیات کی وجہ سے پہچانا جاتا ہے، چاہے مرد ہو یا عورت۔ اسی دوران میں ساحل بھی ادھر آ گیا۔ وہ ان دونوں کے قریب آیا۔ امارا اپنی جگہ سے اٹھ کر جانے لگی تو اسامہ نے اسے ایک بار پھر پکارا۔ پلیز امارا، میں سوری کہہ رہا ہوں نا۔ اس بار ساحل نے امارا کا راستہ روک دیا۔ امارا، ہم یہاں لڑنے کے لیے نہیں آئے، ایک خاص مشن پورا کرنے آئے ہیں، ایسا مشن جس میں ہم نے زندگی کا جوا کھیلنا ہے۔ ہم میں سے کون لقمہ اجل ہو جائے یہ ہم نہیں جانتے۔ امارا نے اسامہ کی طرف دیکھا جو بینچ پر بیٹھا ہوا تھا۔ ٹھیک ہے، ایک شرط پر معاف کروں گی کہ تم اس طرح کسی کے سوال پوچھنے پر بھڑکو گے نہیں۔ اسامہ مسکراتا ہوا کھڑا ہو گیا۔ میں سوال کا جواب دینے کا وعدہ نہیں کرتا، مگر کوشش کروں گا کہ قابو خود پر رکھ سکوں۔ تھوڑی دیر کے بعد امارا وہاں سے چلی گئی۔ ساحل اسامہ کے قریب بیٹھ گیا۔ کیا پروگرام ہے؟ ہمارا خیال ہے کہ ہمیں نکلنا چاہیے، پہلے ہم ہمارا بہت سا وقت برباد کر چکے ہیں۔ اندر کمرے میں جاتے ہیں پھر سمجھاتا ہوں کہ ہمیں کہاں جانا ہے اور کس طرح جانا ہے، اسامہ نے کہا، اور پھر وہ دونوں فلیٹ میں اندر چلے گئے۔ وہ دونوں کمرے میں داخل ہوئے تو عارفین اور امارا اپنے اپنے بیگ میں کچھ چیزیں رکھ رہے تھے۔ اسامہ نے ان دونوں کی طرف دیکھا۔ اچھی بات ہے، تیاری کر لو، ہم بس 10-15 منٹ میں نکلنے والے ہیں، تم دونوں ادھر آؤ۔ عارفین اور امارا اسامہ کے قریب آ گئے۔ اسامہ نے میز پر ایک کاغذ پھیلایا۔ اس نے کاغذ پر چھوٹا سا دائرہ بنایا۔ یہ ہمارا ہوٹل ہے جو پیٹروکس کے علاقے میں ہے۔ پیٹروکس سے چند کلومیٹر کے فاصلے پر خطرناک پہاڑی سلسلہ ہے، یہی ہمارا ٹارگٹ ہے۔ پیٹروکس کی گہری کھائیوں کے خطرناک پہاڑوں کے بیچ میں ہی وہ ریسٹ ہاؤس ہے جہاں وہ چاروں لڑکے لڑکیاں چھپے تھے۔ ہمیں اسی ریسٹ ہاؤس تک پہنچنا ہے۔ جن لوگوں نے ان چاروں کو ڈھونڈنے کی کوشش کی وہ دراصل اس ریسٹ ہاؤس تک نہیں پہنچ سکے۔ فی الحال ہم یہاں سے نکلتے ہیں، پھر آگے کا راستہ بھی ڈھونڈ لیں گے۔ تم سب کو پتہ ہے نا کہ ہم نے اپنے سامان میں کیا کیا رکھنا ہے۔ ٹارچ اور ماچس زیادہ تعداد میں رکھ لو کیونکہ ہمیں وہاں بجلی کا بہت پرابلم ہوگا۔ کھانے پینے کی اشیاء بھی رکھ لینا، جتنا وہاں جانا مشکل ہے اتنا ہی وہاں سے نکلنا بھی مشکل ہے۔ سب نے اسامہ کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے پیکنگ کی۔ تقریباً 15 منٹ کے بعد وہ سب وہاں سے نکل گئے۔ ڈرائیونگ سیٹ پر ساحل بیٹھ گیا اور اس کے ساتھ اگلی سیٹ پر امارا بیٹھ گئی۔ اسامہ اور عارفین دونوں پیچھے بیٹھ گئے۔ بسم اللہ پڑھ کر وہ وہاں سے روانہ ہو گئے۔ موسم بہت خوشگوار تھا۔ چیڑ کے درختوں کے جھنڈ بادلوں میں جیسے غائب ہو گئے تھے۔ امارا کی نظریں تو اطراف میں تیزی سے گزرتے مناظر پر ہی جمی ہوئی تھی۔ سڑک سانپ کی طرح بل کھاتی پہاڑوں پر اونچائیوں کو چھوتی جا رہی تھی۔ چند کلومیٹر کے بعد ہی دیو ہیکل پہاڑ دکھائی دینے لگے، جس کے ساتھ ہی گہری خطرناک کھائیوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ تھوڑا سا آگے جانے کے بعد اسامہ نے ساحل سے گاڑی روکنے کو کہا۔ ساحل نے سڑک سے اترتے ہوئے ایک گھنے درخت کے قریب کچی جگہ پر گاڑی پارک کی۔ وہ سب گاڑی سے باہر نکل آئے۔ اسامہ درخت کے قریب کھڑا ہو گیا۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں ان چار لڑکے لڑکیوں نے کالج بس سے چھلانگ لگائی تھی۔ یہ تو بہت گہری اور خطرناک کھائیاں ہیں۔ ان سب نے کس طرح چھلانگ لگا دی؟ اس طرح چھلانگ لگانے کے بعد کسی کے زندہ رہنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ وہ چاروں زندہ رہے اور انہوں نے ایک کھنڈر نما ریسٹ ہاؤس میں پناہ لی اور ناپاک سفلی عمل بھی کیا۔
मगर कैसे? यहाँ नीचे तो कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा, साहिल ने हैरत में डूबे हुए लहजे में पूछा। उसामा ने उंगली से नीचे खाई की तरफ इशारा किया। तुम वो पहाड़ नहीं देख रहे? और साथ ये लंबे लंबे चीड़ के दरख्त। बेशक उन्होंने छलांग मार के जिंदगी और मौत का जुआ खेला, मगर तकदीर ने उनका साथ दिया और वो लुकमा उजल नहीं हुए। वो किसी पहाड़ पर टिक गए होंगे या किसी दरख्त से लटक गए होंगे, लेकिन ये बात तय है कि वो चारों पहाड़ों की गारों के जरिए इस रेस्ट हाउस तक पहुंचे थे। आरफीन ने खौफ से कंधे उचकाए। हमें भी क्या इन गारों के जरिए रेस्ट हाउस तक पहुंचना होगा? हाँ, हम उन गारों के जरिए ही उस पुरस्कार रेस्ट हाउस तक पहुंचेंगे, लेकिन हम उन चारों की तरह यहाँ से छलांग नहीं मारेंगे। थोड़ा सा आगे जाके नीचे जाने का पैदल रास्ता है। चलो फिर गाड़ी में बैठते हैं, थोड़ा आगे जाके रुकते हैं, साहिल ने कहा, और फिर वो चारों गाड़ी में बैठ गए। थोड़ा आगे जाके साहिल ने गाड़ी रोकी और चारों अपना अपना बैग पहन के नीचे उतर गए। अमारा ने लॉन्ग मेरून शर्ट के नीचे ब्लैक जीन्स पहन रखी थी। उन चारों ने जॉगर्स पहन रखे थे, जिसकी वजह से उन्हें पथरीले रास्ते दुश्वार नहीं लग रहे थे। उतराई खासी गहरी और मुश्किल थी। वो गोया बुलंद तरीन पहाड़ से नीचे उतर रहे थे। वो चारों एक कतार की शक्ल में आहिस्ता आहिस्ता कदम जमा जमा कर नीचे उतर रहे थे। सबसे आगे साहिल था, उसके पीछे आरिफीन और उन दोनों से पीछे उसामा और अमारा थे। अमारा उसामा के पीछे आहिस्ता आहिस्ता चल रही थी। बारीक बारीक पत्थर रास्ते में बन्नों की तरह बिखरे हुए थे। बहुत एहतियात से चलने के बावजूद अमारा का पांव फिसल जा रहा था। उसामा ने तेजी से आगे बढ़कर उसे थाम लिया। अमारा के चेहरे पे अभी तक तनाव था। वो एब्रोए चढ़ा के बोली, तुम अपना ख्याल रखो, मैं अपना ख्याल रख सकती हूँ। उसामा ने उसका हाथ छोड़ दिया। याद रहे कि मैंने तुम्हें दोबारा नहीं बचाना। अभी भी किसने कहा था बचाने को? मैं खुद संभल जाती। उसामा ने अमारा की खुफगी भरे चेहरे की तरफ मुस्कुराते हुए देखा और दोबारा नीचे उतरने लगा। अमारा की इन बातों के बावजूद उसकी पूरी तवज्जो अमारा की तरफ थी कि वो दोबारा ना फिसल जाए। तकरीबन 20 मिनट के बाद उसामा ने उन्हें एक पहाड़ के करीब रुकने का इशारा किया। वो चारों इस पहाड़ के करीब बड़े से पत्थर पर बैठ गए। उनका सांस फूला हुआ था। वो लंबे लंबे सांस ले रहे थे। उन चारों ने पानी पिया। अमारा ने अपना हलक तर करते हुए पूछा, हमें मजीद नीचे तो नहीं जाना? नहीं, ये सामने जो पहाड़ है इसमें गार है, वो गार हमें ढूंढनी है। उस गार के रास्ते हम आगे जाएंगे। उसामा ने पहाड़ की तरफ इशारा किया। आरफिन फौरन अमारा से मुखातिब हुआ, अमारा तुम जानती हो ना कि गारों में क्या कुछ होता है? छिपकलियाँ, बिच्छू, सांप, चिमगादड़ें वगैरह वगैरह। चुप हो जाओ, मुझे मत डराओ, अमारा गुस्से से बोली। उसामा ने आरफीन की तरफ देखा। तुम अमारा का खौफ बता रहे हो या अपना? बहरहाल गारों में ये चीज़ें होती है, इसलिए अपनी अपनी टॉर्चेस सेट रखना, एहतियात से कदम रखना। साहिल वहाँ से उठ गया और पहाड़ का जायज़ा लेने लगा। इतने बड़े पहाड़ में हम सुरंग कहाँ से ढूंढेंगे? उसामा भी खड़ा होकर साहिल की तरफ बढ़ा। हमें सुरंग ढूंढने में मुश्किल नहीं होगी, क्योंकि वो इधर करीब ही है। तुम पहाड़ के बाएं जानिब उसके टूटे हुए हिस्सों की तरफ देखो। उसामा पहाड़ के टूटे हुए नुकीले हिस्सों की तरफ बढ़ा तो उसने बुलंद आवाज़ में कहा, हाँ, यहाँ एक सुरंग है। अमारा और आरफीन उसामा के साथ साहिल की तरफ बढ़े। उसामा ने इस बात में सर हिलाया। हाँ, यही वो गार है। अमारा ने परेशान कुन अंदाज में उसामा की तरफ देखा। देख लो उसामा, हम इन गारों में कहीं भटक ना जाए। मुझ पर भरोसा रखो, हम नहीं भटकेंगे, उसामा ने पुरएतमाद लहजे में कहा। ये तुम पर भरोसा ही तो है जो हम यहाँ तक आ गए, वरना तुम्हारी बातें तो अकल तस्लीम नहीं करती। ये कहकर अमारा ने कदम आगे बढ़ा दिए। उसामा सबसे पहले गार में दाखिल हुआ, फिर तीनों उसके पीछे पीछे गार में दाखिल हो गए। गार की ज़मीन गैर हमवार थी और पत्थरों से भरी हुई थी। छत के हिस्से पर भी पत्थर इस तरह अटके हुए थे जैसे अभी सर पर आ गिरेंगे। गार खुली और कुशादा थी, जिसकी वजह से वो सारे बाआसानी आगे बढ़ते जा रहे थे। वो जो आगे बढ़ते जा रहे थे, गार में तारीकी बढ़ती जा रही थी। वो टॉर्चों की रोशनी में आगे बढ़ रहे थे। गार की तारीकी के साथ उनका खौफ भी बढ़ता जा रहा था। हर कदम पर वाहिमा होता कि कोई खतरनाक जानवर उनके सामने आ जाएगा। इस खौफ के साथ वो चलते रहे। फिर गार का रास्ता दाएं तरफ को मुड़ गया। उसामा दाएं तरफ जाने लगा तो साहिल ने उसका बाजू पकड़ा। आगे कोई रास्ता भी है? कहीं हम सब फंस ना जाए। उसामा ने इस बात में सर हिलाया। परेशान ना हो, आगे रास्ता है। ये कहकर उसामा दाएं तरफ खम खाते रास्ते की तरफ बढ़ा तो बाकी तीनों भी उसके साथ हमदार रास्ते की तरफ बढ़ गए। जो ही वो सब दाएं तरफ को मुड़े, सिया चिमगादड़ों का गौल उन पर झपट पड़ा। उनके होश उड़ गए। अपनी अपनी टॉर्चें बंद कर दो, साहिल बुलंद आवाज़ में चिल्लाया। सबने अपनी अपनी टॉर्चें बंद कर दी और वो सब घुटनों के बल ज़मीन पर बैठ गए। चिमगादड़ें तेज़ी से ऊपर से गुजर गई। हमारा ने सुकून का लंबा सांस खींचा तो उसामा ने उसकी तरफ देखकर कहा, इन चिमगादड़ों से
टकरा कर फिर भी हो सकता है, टकराव फिर से हो सकता है, यही तरीका इख्तियार करना। अमारा ने के इस सवाल का जवाब आरफीन ने दिया। कोई मसला ही नहीं, इनसे उनकी कमज़ोरी पूछ लेंगे। अच्छा, अब बातों में वक्त बर्बाद ना करो, आगे बढ़ो। साहिल आरफीन की तरफ मुतवज्जा हुआ। एडवेंचर में बातें ना हो तो एडवेंचर का क्या मज़ा, आरफीन ने साहिल को सुनाई। साहिल ने उसे धक्का देते हुए आगे ढकेल दिया। वो अपनी टॉर्चें ऑन कर चुके थे। आगे रास्ता तकरीबन साफ दिखाई दे रहा था, मगर अब रास्ता एक सुरंग की तरह तंग हो गया था। सब आगे की तरफ रोशनी मारते हुए चलते जा रहे थे कि अचानक अमारा बुरी तरह चीखी और टॉर्च उसके हाथ से छूट गई। उसामा उसके करीब ही था। वो तेज़ी से अमारा की तरफ बढ़ा। अमारा फटी फटी आंखों से गार के ऊपर छत की तरफ देख रही थी। उसामा ने छत पर टॉर्च मारी। छत का वो हिस्सा सांपों से भरा हुआ था जो गुच्छों की शक्ल में इधर उधर मंडला रहे थे। उस गुच्छे में से 3 सांप उनके पैरों के करीब आ गिरे। सब खौफ से पथराई हुई आंखों से एक दूसरे की तरफ देखने लगे। अपने अपने कदमों को इन सांपों से बचाते हुए दीवार के साथ आगे बढ़ते रहो। हम इन पर वार नहीं करेंगे तो ये भी हम पर वार नहीं करेंगे। उसामा की हिदायत पर सबने अमल किया और वो गार के उस खतरनाक हिस्से से बाहर निकल गए। तकरीबन आधा घंटा वो उस सुरंगनुमा गार में चलते रहे। छोटे छोटे जहरीले जानवर रास्ते में दिखाई देते रहे, मगर किसी खतरनाक जानवर का सामना दोबारा नहीं हुआ। गार में थोड़ी थोड़ी सी रोशनी दिखाई दी। लगता है कि ये गार बाहर खुल रही है। देखो, आहिस्ता आहिस्ता रोशनी फैल रही है। वो सुरंगनुमा गार एक बड़े से खुले हिस्से में जाके ख़त्म हो गई। साहिल सबसे आगे था। उसका ध्यान उसामा की तरफ था। उसने अगला कदम रखा तो वो झील के पानी में जा गिरा। पानी 3 फुट तक था, इसलिए उसने खुद को संभाल लिया। उसका चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया जब सबके कहकहो की आवाज़ें उसकी समाज से टकराई। तुम सबको मेरा मजाक उड़ाने की ज़रूरत नहीं है। तुम सबको भी इस पानी से गुजर कर ही आगे जाना पड़ेगा, क्योंकि आगे भी सारा पानी ही है। ये सुनकर सबकी हंसी गायब हो गई। आरफीन ने साहिल का हाथ पकड़ के उसे बाहर निकाला और इर्द गिर्द के माहौल का जायज़ा लेने लगा। गार का ये हिस्सा ना सिर्फ वसी तरीन था, बल्कि दिन की चिलचिलाती रोशनी भी पहाड़ पर छोटे छोटे शगाफों से छनकर अंदर आ रही थी। पानी चल रहा था। शगाफों से छन छन कर आने वाली रोशनी से पानी चमक रहा था। ये पानी पहाड़ के किसी हिस्से से आबशार बन के फूट रहा था। अमारा ने मुस्कुराते हुए चमकदार पानी की तरफ देखा। आरफीन ने मुंह बसोरते हुए कहा, मुझे इस वक्त इस पानी की खूबसूरती मुतासिर नहीं कर रही। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि इस पानी में से गुजरेंगे कैसे। कोई रास्ता ढूंढते हैं। उसामा ने चारों तरफ नज़र दौड़ाई। तुम अमारा के पास ही ठहरो, मैं और साहिल आगे जाके देखते हैं कि रास्ता है या नहीं, आरफीन ने उसामा से कहा। साहिल और आरफीन पानी में पहाड़ के उभरे हुए हिस्सों पर कदम जमाते हुए आगे बढ़ने लगे। 3 बड़े बड़े पत्थरों पर जिस तरह वो दोनों छलांगे मारते गए, वैसे ही वापस आ गए। आरफीन फूले हुए सांस के साथ बमुश्किल बोला, कोई और रास्ता नहीं है, हमें पानी से ही गुजरना होगा। गार से बाहर जाने के रास्ते तक पानी है, लेकिन रास्ता ज़्यादा नहीं है, बस थोड़ा सा और रास्ता है। इसके बाद हम इस गार से बाहर निकल जाएंगे। ओह, हम किस तरह इस पानी में से गुजरेंगे, अमारा ने कहा। अपने अपने जॉगर्स हाथों में उठा लो और चल पड़ो, उसामा ने कहा। अमारा ने अपने जॉगर्स की तरफ देखा और उसामा से मुतवज्जा हुई। मैं इन नुकीले पत्थरों पर नंगे पाँव किस तरह चलूंगी? आज साबित कर दो कि लड़कियां किसी तरह भी लड़कों से कम नहीं हैं। अमारा ने घूरते हुए उसामा की तरफ देखा। तुम हमारे चीफ हो, इसलिए तुम्हारी बात माननी पड़ेगी। ये कहकर उसने अपने जॉगर्स उतार कर हाथ में पकड़ लिए और अपनी पैंट के पांचों को थोड़ा थोड़ा मोड़ लिया। साहिल और आरफीन पानी में उतर गए। हाय, ठंडा बर्फीला पानी है। उसामा भी उनके पीछे पीछे पानी में उतर गया। अमारा अभी तक पत्थर पर खड़ी थी। उसामा ने उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाया। अमारा भी उसामा का हाथ पकड़ के आहिस्ता आहिस्ता पानी में उतर गई। वो भी चिल्ला उठी, इतना ठंडा पानी! चलो जी, एडवेंचर में ठंडे पानी का मज़ा भी लो, उसामा ने मुस्कुराते हुए कहा। वो सब हिम्मत करके चलते रहे, नंगे पैरों पर नुकीले पत्थरों की चुभन बर्दाश्त करते रहे। वो कांपते ठिठुरते बिला आखिरकार के आखिरी हिस्से तक पहुंच गए। ये सुरंगनुमा हिस्सा पानी से काफ़ी ऊंचा था। वो चारों बारी बारी उस हिस्से तक पहुंचे और अपने पानी से भरे कपड़ों को निचोड़ने लगे। फिर वो गार से बाहर आ गए। खुला आसमान दिखाई दिया तो दिल को अजीब सा सुकून मिला। गुरूब आफ्ताब का वक्त हो गया था। दिन की तेज़ रोशनी धीरे धीरे सुर्खी माइल मध्यम सी रोशनी में बदल गई थी। उसामा, मगरिब का वक्त हो गया है। वो रेस्ट हाउस और कितनी दूर है? थोड़ी देर के बाद तो अंधेरा हो जाएगा, अमारा ने उसामा से कहा। समझो कि हम पहुंच गए। इसी पहाड़ के पीछे वो रेस्ट हाउस है, वहां पहुंचने में हमें देर नहीं लगेगी। ये कहकर उसामा उस पहाड़ के साथ साथ मोड़ काटते रास्ते की तरफ चल पड़ा। वो तीनों भी उसके पीछे पीछे चल पड़े। थोड़ा सा चलने के बाद ही उन्हें वो खंडरनुमा रेस्ट हाउस दिखाई देने लगा। इस जगह के करीब पहुंचे तो सब साकित हो गए।
واو، امیزنگ! یہ جگہ تو کسی عجوبے سے کم نہیں۔ کس طرح لینڈ سلائڈ سے ان پہاڑوں نے ریسٹ ہاؤس کو چھپا لیا ہے اور اس طرح ایک دوسرے کے اوپر ٹک گئے ہیں کہ ریسٹ ہاؤس کو زیادہ نقصان نہیں پہنچا۔ امارا نے مبہوت نظروں سے اس جگہ کو دیکھا۔ عارفین ریسٹ ہاؤس کے دروازے کی طرف بڑھا۔ اس نے دروازے کو دھکا دیا مگر دروازہ نہیں کھلا۔ اس نے دروازے کے شگافوں سے اندر جھانکا تو دروازہ اندر سے بند نہیں تھا۔ لوہے کی زنجیر دروازے کے ساتھ ہی لٹک رہی تھی۔ ساحل نے بھی عارفین کے ساتھ مل کر دروازے کو دھکا دیا مگر دروازہ اس طرح تھا جیسے کوئی بڑا سا پتھر دروازے کے آگے پڑا ہو، جبکہ دروازے کے آگے کوئی چیز نہیں تھی۔ اسامہ اور امارا بھی ان دونوں کے قریب کھڑے تھے۔ اسامہ نے انہیں دروازے سے پیچھے ہٹنے کا اشارہ کیا۔ وہ دونوں پیچھے ہٹ گئے۔ اسامہ نے دروازے پر اپنا ہاتھ رکھا۔ صرف اس کے چھونے سے ہی دروازہ چٹاک سے 2 حصوں میں کھل گیا۔ یہ کیسے؟ ابھی الفاظ عارفین کے منہ میں ہی تھے کہ ساحل نے اپنی انگلی لہراتے ہوئے اشارہ کیا۔ سوال نہیں۔ وہ سب اندر داخل ہو گئے۔ دروازہ چٹاک سے خود بخود بند ہو گیا۔ امارا نے حیرت سے پیچھے مڑ کر دیکھا اور پھر چل پڑی۔ ریسٹ ہاؤس نہایت خستہ حال تھا۔ فرش اور دیواروں پر دراڑیں اس طرح گہری تھی کہ چلتے ہوئے عجیب سا خوف دل دہلا رہا تھا۔ وہ برآمدے سے ایک بڑے ہال نما کمرے میں داخل ہو گئے۔ یہ کمرہ بھی بہت خستہ حال تھا۔ دراڑوں سے بھری دیواروں اور چھت پر سیاہ جالے لٹک رہے تھے۔ کمرے کے فرنیچر کو سیاہ سفید کپڑے سے ڈھانپا ہوا تھا اور وہ سفید کپڑا بھی اس طرح گل سڑ گیا تھا کہ اندازہ ہو رہا تھا کہ فرنیچر کا کیا حال ہوگا۔ ان میں سے 2 کرسیوں کا کپڑا اترا ہوا تھا جن کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے فرش پر گرے ہوئے تھے۔ اسامہ کی حالت بھی بہت عجیب تھی۔ وہ جو اس کمرے کا جائزہ لے رہا تھا کسی گہری سوچ میں ڈوبا جا رہا تھا۔ کچھ بھولے بسرے کردار، کچھ غیبی آوازیں تھیں جو اس کی سماعت میں گونج رہی تھی۔ اسی سوچ میں اس کی زبان سے لفظ ادا ہوئے، جیسا بھی ہے ایک کمرہ تو مل کر صاف کرنا ہوگا تاکہ ہم یہاں رات گزار سکیں۔ امارا نے تعجب سے اسامہ کی طرف دیکھا۔ ہم نے تو یہاں رات گزارنے کی بات نہیں کی تھی۔ پھر وہ اسامہ کے قریب آئی۔ اسامہ کی آنکھوں کی رنگت تبدیل ہو چکی تھی۔ یہ تم نہیں، تمہارے اندر کوئی اور بول رہا ہے۔ جب بھی موقع ملا میں تمہارے اندر چھپے ہوئے اس دوسرے شخص کو ضرور ڈھونڈ لوں گی، وہ من ہی من میں بڑبڑائی۔ اسامہ کے لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ اس نے اپنی نیلی آنکھوں سے امارا کی آنکھوں میں جھانکا اور دھیرے سے کہا، تمہیں اسے ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، وہ بہت جلد تمہارے سامنے آئے گا۔ وہ سٹپٹا گئی کہ اسامہ نے اس کا ذہن کیسے پڑھ لیا۔ کچھ سوچے ایک بار پھر اس کے لیے پہیلی بن گئی۔ اب اس کے آگے کی سٹوری میں آپ کو اگلی قسط میں سناتی ہوں کہ آگے کیا ہوگا۔ یہ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہے۔ اگلی قسط میں پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔